تو آئیے سنتے ہیں آج اس معصوم بھائی کا ایک سچا قصہ جو اپنے ہی بھائی بھاوج کے کرائے ہوئے کالے علم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ کہانی ایک اٹل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا حرف بحرف سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے ابو ذات کے اعتبار سے یوسف زئی پٹھان تھے۔ ابو 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے، جس میں ابو کا نمبر دوسرا تھا۔ دادا جان سرکاری ملازم تھے اور وہ انتہائی سخت مزاج کے مالک تھے، جبکہ دادی جان بہت خوبصورت اور معصوم طبیعت کی مالک تھیں۔ ایک وفا پرست بیوی جو کہ ہر دم اپنے شوہر کی ہر بات پر لبیک کہا کرتی رہتی تھی۔ دادا جان اور دادی جان دونوں ہی کافی خوبصورت تھے، تو اللہ پاک نے انہیں خوبصورت اولاد سے نوازا تھا۔ ابھی تمام بچے بہت ہی چھوٹے تھے کہ میری سب سے چھوٹی پھپھو صرف 6 ماہ کی تھیں جب میری دادی جان اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب گھر میں کوئی عورت نہ تھی جو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی، اسی لیے میرے ابو کی خالہ اپنے بچوں کو لے کر آئے دن ڈیرے ڈال دیتی تھی۔ ابو کی خالہ انتہائی شفاق دل عورت تھی۔ دادی جتنی سیدھی اور معصوم، ان کی بہن اتنی ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ دادا جان سرکاری ملازم تھے، کبھی پیسوں کی تنگی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی میرے ابو انتہائی سادہ طبیعت کے تھے اور تایا جان بہت چالاک اور شاطر انسان ثابت ہوئے۔ ابو کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، پر تایا جان کی چالاک عادتوں کی وجہ سے وہ بڑی مشکلوں سے 8ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ تایا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ گھر میں کام کرنے اور کھانا پکانے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی، اسی لیے میرے ابو گھر کا سارا کام کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتے تھے، جبکہ تایا اپنے کھیلنے اور پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ابو ابھی کم سن ہی تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کھیلیں، مگر وہ تایا اور دادا کے ڈر سے خاموش رہتے۔ اکثر تایا ابو کے ساتھ ایک ہوشیاری کرتے تھے، کہتے جاؤ تم صبح سے گھر کا کام کر رہے ہو، تھوڑی دیر باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیل آؤ۔ تایا کی بات سن کر ایک کمسن لڑکا یعنی میرے ابو خوش ہو کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے جاتے۔ دادا کے آتے ہی تایا اپنے ابا سے کہتے، ابا میں صبح سے باورچی خانے میں کام کر رہا ہوں اور آپ کا چھوٹا بیٹا سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، میرا کام میں ذرا ہاتھ نہیں بٹاتا، سارے کام مجھ خود اکیلے ہی کو کرنے پڑتے ہیں۔ اتنا سن کر تو دادا آگ بگولا ہو جایا کرتے تھے، غصے کے تو وہ تھے بھی بہت تیز، فوراً ہی کہتے کہ جاؤ اپنے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ تایا فوراً دادا کے فرما بردار بن کر ابو کو بلا کر جیسے ہی لاتے تو ابو دادا کی آواز سن کر ہی کانپ اٹھتے اور ان کی چیخو پکار سے سہم جاتے، اور دادا کی مار سے بچانے والا بھی ابو کو کوئی نہ ہوتا، اور تایا ابو کو پٹتا دیکھ کر خوب خوش ہوتے۔ دادا کے الفاظ ابو کو انتہائی تکلیف دیتے کہ سارا دن آوارہ بنا پھرتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی کا کام میں ہاتھ بٹائے، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالے۔ پانی کے لیے لمبی قطار لگا کرتی تھی، سب لوگ پانی بھرنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ سارے کام بھی ابو کے حصے میں ہی آتے تھے۔ ابو کا مزاج انتہائی محترم تھا، ہر ایک سے شفیق انداز سے ملنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ، لڑکیوں کو بہن کہہ کر انتہائی ادب سے بات کرنا۔ ابو گھر کے کاموں سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ تایا کی ناانصافی پر اکثر وہ اپنی گلی میں رہنے والے ایک بڑے صاحب کے پاس جا کر رو لیا کرتے تھے، ان کا نام افتخار تھا۔ وہ ابو کی معصومیت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر رو دیا کرتے تھے، کیونکہ دادا کی مار کے نشانات ابو کے کمسن کمزور جسم پر پڑے ہوتے تھے۔ افتخار صاحب ابو کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے اور اپنا کام سکھانا شروع کر دیا۔ چند سالوں میں ابو پلمبرنگ اور فٹنگ وغیرہ کے کام میں ماہر ہو گئے۔ ابو کی خالہ کا گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ تایا بھی 16 سال ہی کے تو تھے جب خالہ نے اپنی ایک کزن کے ساتھ تایا کی شادی کی بات کی، تو دادا جان بھی فوراً ہی مان گئے، کیونکہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ پھر وہ دادا جان کے سسرال ہی کی تو لڑکی تھی، اسی لیے شادی بھی فوراً ہو گئی۔ تایا بھی ایک خوبصورت نوجوان تھے، لیکن جو ان کی بیوی بنی وہ انتہائی مکار اور چالاک قسم کی لڑکی تھی۔ خالہ اور تائی دونوں کزنز تھیں، ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ تائی کے دادا نہایت دیندار آدمی تھے، روحانیت سے ان کا گہرا تعلق تھا، لوگوں کے روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرتے تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی روحانی کتابیں خالہ اور تائی نے ان کے حجرے میں جا کر سب سے چھپ کر کتابیں چرا لیں، اور ان کا روحانی کتابوں کا استعمال ان دونوں عورتوں نے غلط کاموں کے لیے شروع کر دیا۔ اپنے ناجائز مقاصد کو وہ قرآن و سنت کی کتابوں کے غلط طریقے سے استعمال کر کے پورا کرنے لگیں۔ چند روز میں ہی دادا اور تایا میری تائی کے غلام ہو گئے اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے۔ تائی نے گھر کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے ابو کی شادی پر زور دے دیا۔
خود کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ابو کی شادی کرنے پر اتنا زور دیا کہ ابو دادا کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ 16 سال کی عمر میں ابو کی شادی رشتہ داروں میں ہی کر دی گئی۔ ابو ابھی شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھے، کمائی بھی اتنی نہیں تھی۔ 250 روپے مہینے کی کمائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ابو کے لیے لڑکی سوچ سمجھ کر تائی نے ایسی دیکھی جو کام میں انتہائی سلیقہ مند، محنتی اور اکلوتی غریب خاندان کی تھی۔ امی سے شادی کے بعد ابو بہت خوش ہو گئے۔ امی ایک بہت سلیقہ شعار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھیں۔ ابو اور امی کی جوڑی انتہائی خوبصورت تھی۔ دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ امی نے اپنی سلیقہ شاعری اور نرم طبیعت کی وجہ سے گھر بار کی ذمہ داری پوری طرح سے اٹھا لی تھی، جبکہ تائی کو گھر کے کام کاج آتے ہی نہ تھے۔ اسی وجہ سے ابو کا رجحان امی کی طرف بڑھنے لگا تو یہ بات تائی سے برداشت نہیں ہوئی۔ تائی نے تایا کے ساتھ مل کر ابو اور امی کو دادا کی نظروں میں غلط طریقوں سے برا بنا دیا۔ امی ابو کو گالیاں دینا، بہت برا بھلا کہنا دادا کا روز کا معمول بن گیا۔ خاندان بھر کے لوگ آتے تو امی کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتے۔ یہ بات روز روز تائی اور تایا کے دل پر گراں گزرتی۔ پھر تو تائی اور تایا نے اپنے غلط طریقوں کو پھر سے روز روز آزمانا شروع کر دیا۔ روز رات کے تیسرے پہر تائی آتی اور پانی کے مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے۔ امی رات کو روز تائی کی یہ حرکت دیکھتی اور ابو کو جگاتی اور ابو کو بولنے بھی نہ دیتی۔ اب ان کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کرنا اور صحن کی دہلیز پر پھینکے پانی سے احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھونا۔ ایک دن اپنے پورشن میں بیٹھے تایا اور تائی باتیں کر رہے تھے، جسے امی نے سن کر فوراً ابو کو لے کر آ گئیں۔ پھر ابو اور امی نے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنی۔ تائی تایا کو قرآن پاک کی سورتیں اور آیتوں کو الٹا پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ یہ آیت الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اکثر صحن میں رات کے تیسرے پہر بال کھول کر تائی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھیں۔ ابو اور امی آئے دن نئی نئی مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ کچھ دکھائی دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی رہتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے۔ کبھی چھپکلیاں کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ، اور سانپ بھی ایسے کہ جن کے 2 منہ ہوتے۔ غیر مرئی چیزوں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بہت مشکلوں سے زندگی امتحان لیتے گزر رہی تھی۔ دادا کو احساس ہونے لگا کہ وہ تائی اور تایا کی وجہ سے امی اور ابو کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ دادا کوڑ جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خدمت واحد میرے ابو نے کی۔ تایا تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے بلکہ گھن کھاتے تھے، جبکہ ابو دادا کو نہلاتے، واش روم لے جاتے، ان کی حاجت کا خیال رکھتے۔ تمام کام ابو نے بخوبی انجام دیے۔ دادا نے تائی اور تایا کو الگ گھر لے کر دے دیا اور انہیں خود سے الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تائی کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلط حرکتوں میں مسلسل لگی ہوئی تھیں۔ بس اللہ پاک ہی ابو اور امی کا ساتھ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر دیتا رہا۔ ابو اور امی کے پیر صاحب دم درود کے ذریعے انہیں مسلسل بچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، پر تایا اور تائی کے نعوذ باللہ خدائی دعوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لوگ خدا کے کاموں میں مسلسل مداخلت کر کے ابو اور امی کی فیملی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر شیطانی طاقتیں امی اور ابو کو تنگ کرتی، نقصان پہنچاتی اور بیماری کا بول بالا رکھتی تھیں گھر میں۔ اچانک ابو کو دل کو دورہ پڑا اور اس وجہ سے ابو بہت بیمار رہنے لگے۔ سرکاری ملازمت کی وجہ سے علاج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر کار تائی اور تایا کی طرف سے کالے جادو کا ایک آخری بار ایسا کیا گیا کہ نوبت بائی پاس کروانے کی آ گئی۔ سب بچے ابو کو منع کرتے رہے کہ آپ بائی پاس نہ کروائیں، مگر وہ تو شاید اپنے آپ میں ہی نہیں تھے۔ گھر میں اکثر ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ہم سب بہت ڈرتے۔ بہت ساری ہمیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دیتی۔ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس ہوتا جیسے کوئی پاس سے چل کر گزر رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں گھر میں ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم سب ڈر کے رہ جاتے۔ کافی روحانی علاج کروایا۔ تمام عالموں کی ایک ہی بات ہوتی کہ اس گھر میں بہت سے گندے عملیات کیے گئے ہیں، کالے جادو ہیں، نہ تو آپ یہ گھر بیچ سکیں گے اور نہ ہی اس گھر میں سے نکل سکیں گے۔ زندگی گزر رہی تھی کہ ابو نے بائی پاس کروانے کے لیے سب کی مخالفت کر کے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ بائی پاس کے بعد ابو کو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ ایک بہت بڑا سا کتا ہے جو ان کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ ڈر کر درد سے چیخ کر اٹھتے ہیں تو وہ کتا اسپتال کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور دیوار پر بہت سے خوفناک چہرے ابو کو نظر آتے ہیں اور ابو کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے ابو سو نہیں پاتے۔
بھائی اور امی مسلسل ابو کے پاس بیٹھے رہتے تھے، مگر مسلسل ان تمام چیزوں کی وجہ سے ابو کے سینے پر لگے ٹانکے بار بار کھلنے پڑتے۔ ابو بہت درد اور تکلیف میں تھے۔ 3 عورتیں برقع پہنے ابو کے سرہانے بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتیں، جس کی وجہ سے ابو سو نہیں پاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بس ابو کو نظر آتی تھیں، ہم سب ان کو دیکھنے سے قاصر رہتے تھے۔ ابو کے ٹانکے کھول دیے گئے، دوبارہ ان کا آپریشن کیا گیا، پھر ابو کومے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ دسمبر 2005 کو ابو تمام تکالیف سے آزاد ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے بغیر بہت اکیلے رہ گئے۔ جب ابو کا جنازہ گھر لایا گیا تو تایا اور تائی بھی آئے تھے۔ تائی مسلسل ابو کے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہی تھیں کہ ابو اب جو کہ زندہ نہیں تھے، مگر ہم سب نے دیکھا کہ ابو کے زور سے کرہانے کی آواز آئی ہے۔ ہم سب ڈر گئے۔ میری بڑی بہن نے غصے سے تائی کو ان کے سرہانے سے ہٹا دیا۔ جب ابو ہسپتال میں تھے اور انہیں ایک کتا، 3 عورتیں برقعے والی دیوار پر خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں، تو ہم نے کئی روحانی عالموں سے بات کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ابو پر میعادی عمل کیا گیا ہے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ اس عمل کی میعاد یعنی مدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا مشکل عمل ہے نا کہ قاتل بھی سامنے ہوں اور مقتول بھی، مگر آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کیس کی نہ تو رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے اور نہ ہی پولیس کی کارروائی۔ کیوں لوگ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں لوگ خدائی دعوے کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ہی مرنا ہے؟ جادو ٹونا شرک ہے، کھلا شرک۔ اگر اللہ کسی کو خوش اور ہنستا بستا رکھنا چاہتا ہے تو محض اپنی خوشی کے لیے حسد کر کے ہم ان کو دکھ دیں، ان کی خوشی کو مٹی میں ملا دیں، اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کریں۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غلط، برے اور شرکیہ کاموں سے بچائے اور ایسے کام کرنے والوں سے دور اور اپنی خاص حفاظت اور امان میں رکھے۔ آمین۔